اتنا مشہور سنگر ہو کر میں ایک انجان اور کم پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لوں؟ سیریسلی ماما، آپ میرا مذاق اڑوانا چاہتی ہیں میرے فینس کے سامنے؟ سرمد نے غصے سے پاگل ہو کر کہا، لیکن اپنی ماں کے وعدے کی وجہ سے اسے کم پڑھی لکھی پریسا سے شادی کرنی پڑی۔ شادی کی رات سرمد ناراض ہو کر ہوٹل چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ گھر پہنچا تو کمرے سے پریسا کو ڈاکٹر کے حلیوں میں نکلتے دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ سرمد نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا غصہ جیسے ہوا میں اڑ گیا تھا۔ پریسا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور وقار تھا۔ اس نے فائلیں بستر پر رکھی اور پرسکون لہجے میں بولی، آپ آ گئے؟ میں بس ہسپتال نکلنے ہی والی تھی۔ رات آپ گھر نہیں آئے؟ ماما بہت پریشان تھی۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ سرمد نے کمرے کے اندر قدم بڑھاتے ہوئے اپنی آواز کو سخت کرنے کی کوشش کی۔ تم تو ان پڑھ ہو نا؟ پھر یہ ڈاکٹر کا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ کس کو بیوقوف بنا رہی ہو؟ پریسا کے لبوں پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان پڑھ ہوں۔ آپ کی ماما میرے ابا کے پاس رشتہ لے کر آئی تھی کیونکہ وہ میری سادگی اور اخلاق سے متاثر تھی۔ آپ نے خود ہی فرض کر لیا کہ گاؤں کی لڑکی ہے تو جاہل ہوگی۔ میں کنگ ایڈورڈ سے MBBS فائنل ایئر کی ٹاپر اور اب ہاؤس جاب کر رہی ہوں۔ سرمد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پریسا اپنا بیگ اٹھا کر اس کے پاس سے گزر گئی۔ ماما نیچے ناشتے کے میز پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں، پلیز ان سے مل لیجیے گا۔ پریسا نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ سرمد بھاری قدموں سے نیچے ہال میں آیا۔ اس کی ماں بیگم شائستہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ سرمد کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات ابھر آئے۔ آ گئے تم؟ شائستہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ شادی کی پہلی رات اپنی دلہن کو چھوڑ کر ہوٹل میں گزارنے والے تم پہلے انسان ہو گئے۔ تمہیں اندازہ ہے پریسا پر کیا گزری ہوگی؟ ماما، آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ سرمد ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ نے کہا تھا وہ ایک عام سی کم پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ اگر میں بتاتی کہ وہ ڈاکٹر ہے تو تم کہتے کہ وہ اپنے کیریئر میں مصروف رہے گی، مجھے وقت نہیں دے گی۔ تم تو بس بہانے ڈھونڈ رہے تھے نا شادی سے بھاگنے کے۔ شائستہ بیگم نے کپ میز پر رکھا۔ سرمد، پریسا کے والد نے تمہارے ابا پر بہت احسانات کیے تھے۔ یہ شادی میرے لیے ایک وعدہ تھی اور پریسا نے صرف اپنے باپ کی عزت رکھنے کے لیے ایک ایسے مغرور لڑکے سے شادی کی جو اسے اپنے قابل ہی نہیں سمجھتا تھا۔ ماما، لیکن وہ ایک ہیرا ہے سرمد، اور تم نے رات جو حرکت کی ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں آسانی سے معاف کرے گی۔ اب جاؤ اور اپنے فینس کو سنبھالو جن کے ڈر سے تم اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر پا رہے تھے۔ شائستہ بیگم اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سرمد کو سوچو کہ سمندر میں اکیلا چھوڑ کر دوسری طرف لاہور کے ایک علاقے کے ایک چھوٹے سے گھر میں پریسا کا بھائی دانیال غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ پریسا کی ماں سغرا بیگم مصلے پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ امی، مجھے یہ رشتہ پہلے ہی پسند نہیں تھا۔ دانیال نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ وہ سنگر ہے، سٹار ہے، پریسا جیسی سیدھی سادھی لڑکی وہاں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ اور ابھی شائستہ آنٹی کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ سرمد رات بھر گھر نہیں آیا۔ اس مغرور انسان کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کی توہین کرنے کی؟ دانیال بیٹا، صبر کرو۔ سغرا بیگم نے سلام پھیرا اور دھیمے لہجے میں بولی، شادی کے شروع میں ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ شائستہ بہت اچھی عورت ہے، وہ پریسا کو بیٹی بنا کر رکھے گی، اور ہماری پریسا اتنی کمزور نہیں ہے کہ کسی کے رویے سے ٹوٹ جائے گی۔ امی، اگر اس نے پریسا کو دکھ دیا نا تو میں بھول جاؤں گا کہ وہ کتنا بڑا سٹار ہے۔ میں خود جا کر اسے وہاں سے لے آؤں گا، دانیال نے طیش میں کہا۔ اسی وقت پریسا کے والد الہی بخش کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر تھکن اور فکر کے گہرے تاثرات تھے۔ دانیال، اپنی زبان کو لگام دو۔ شائستہ کے خاندان نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے۔ سرمد نادان ہے، عمر کا تقاضا ہے، شہرت کا نشہ ہے، لیکن پریسا اپنے اخلاق سے اسے بدل دے گی۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ شام کو سرمد اپنے اسٹوڈیو پہنچا جہاں اس کا مینیجر اور ایک پکا دوست زہیب گانے کی مکسنگ چیک کر رہا تھا۔ سرمد کو دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ اوئے دلہے راجا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زہیب نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ آج تمہیں گھر پر ہونا چاہیے تھا، بھابھی کیسی ہیں؟ تصویر تو دکھاؤ، سوشل میڈیا پر
فینس پاگل ہو رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ سرمد کی دلہن کون ہے۔ سرمد نے بیزاری سے صوفے پر جیکٹ پھینکی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ زہیب یار دماغ مت خراب کرو، سب گڑبڑ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا بھابھی تمہاری امیدوں پر پوری نہیں اتری؟ زہیب نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ امیدیں؟ بھائی وہ تو میری سوچ سے بھی اوپر نکلی۔ سرمد نے ایک لمبا سانس لیا۔ وہ کنگ ایڈورڈ کی ٹاپر اور ڈاکٹر ہے۔ میں اسے ان پڑھ سمجھ کر رات ہوٹل چلا گیا اور صبح جب وہ سفید کوٹ پہن کر میرے سامنے آئی تو میرے طوطے اڑ گئے۔ زہیب نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ کیا بات ہے، یعنی تم شیر بننے گئے تھے اور خود ڈھیر ہو گئے؟ لیکن سرمد یہ تو اچھی بات ہے نا، تمہارے پی آر کے لیے کتنا اچھا ہے، ایک ہینڈسم سنگر اور ایک لائق ڈاکٹر کی جوڑی، فینس تو دیوانے ہو جائیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے زہیب، سرمد نے بے چینی سے کہا۔ وہ میڈیا اور اس سب چمک دھمک سے دور رہنا چاہتی ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ میری لائف سٹائل میں دخل نہیں دے گی اور نہ ہی چاہتی ہے کہ میں اس کی زندگی میں آؤں۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے ڈھنگ سے۔ تو بیٹا اب پاپڑ بیلو، لڑکی نے تمہارا ایگو جو ہرٹ کر دیا ہے۔ زہیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب پریسا ہسپتال کی شفٹ ختم کر کے گھر لوٹی۔ وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اس نے دیکھا سرمد بستر پر لیٹا فون چلا رہا تھا۔ پریسا نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو سرمد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی انا کو سائڈ پر رکھتے ہوئے بات شروع کرنی چاہی۔ پریسا دیکھو، رات جو کچھ ہوا اس کے لیے مجھے صفائی کی ضرورت نہیں ہے سرمد صاحب۔ پریسا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ وہ صوفے پر چادر بچھا رہی تھی۔ آپ نے جو کیا وہ آپ کی سوچ کے مطابق درست تھا۔ آپ کو لگا میں آپ کے معیار کی نہیں ہوں اس لیے آپ چلے گئے۔ میں اس بات کا برا نہیں مانا۔ تم صوفے پر کیوں لیٹ رہی ہو؟ بستر بڑا ہے، تم وہاں سو سکتی ہو۔ سرمد نے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان جو دوری رات آپ نے پیدا کی تھی اسے اتنی جلدی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریسا نے لائٹ بند کر دی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا لیکن سرمد کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ پریسا کو جھکانا یا اس سے اپنی بات منوانا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ اگلے 2 دن ایسے ہی خاموشی میں گزرے۔ سرمد اپنے شوز میں مصروف رہا اور پریسا ہسپتال میں۔ گھر والوں کے سامنے دونوں نارمل ڈرامہ کرتے لیکن کمرے میں آتے ہی اجنبی بن جاتے۔ تیسرے دن سرمد کا ایک لائیو ٹی وی انٹرویو تھا۔ زہیب نے اسے سخت ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی شادی کے بارے میں مثبت باتیں کرے۔ انٹرویو کے دوران اینکر نے وہی سوال داغ دیا۔ سرمد، آپ کی شادی کی خبر نے لاکھوں لڑکیوں کے دل توڑ دیے ہیں۔ ہمیں اپنی وائف کے بارے میں کچھ بتائیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ سرمد نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں پریسا کا وہ باوقار چہرہ گھوم گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، وہ ایک ڈاکٹر ہیں اور بہت ہی سلجھی ہوئی خاتون ہیں۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ یہ شوز پریسا ہسپتال کے ڈیوٹی روم میں ٹی وی پر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ڈاکٹرز نے اسے مبارکباد دینا شروع کر دی لیکن پریسا کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب صرف دکھاوا ہے۔ اگلی صبح سرمد گھر کے باہر اچانک میڈیا کی گاڑیاں جمع ہو گئی۔ سرمد اور پریسا ناشتے کے میز پر تھے جب ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ سرمد بھائی، باہر بہت سے رپورٹرز آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ سرمد نے چونک کر ٹی وی آن کیا۔ بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ مشہور سنگر سرمد کی شادی کا سچ سامنے آ گیا۔ کیا سرمد نے یہ شادی کسی مجبوری کے تحت کی؟ ذرائع کے مطابق سرمد کی دلہن کے خاندان کا ماضی داغدار ہے اور ان کے والد کا تعلق کسی مجرمانہ پس منظر سے رہا ہے۔ ٹی وی پر پریسا کے والد الہی بخش کی پرانی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سرمد غصے سے چلایا۔ پریسا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ پریسا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بیگم شائستہ نے فوراً ٹی وی بند کیا اور پریسا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سب جھوٹ ہے پریسا، تم پریشان مت ہو، میں جانتی ہوں الہی بخش بھائی کیسے انسان تھے۔ شائستہ بیگم نے دلاسا دیا۔ ماما، یہ میڈیا والے میرے بابا کی عزت اچھال رہے ہیں۔ پریسا کی آواز رند گئی۔ سرمد نے غصے میں زہیب کو فون ملایا۔ اوئے زہیب، یہ ٹی وی پر کیا بکواس چل رہی ہے؟ یہ خبر کہاں سے آئی؟ یار سرمد، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی۔
کوئی پرانا دشمن تمہاری امیج خراب کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ تم گھر سے باہر مت نکلنا، میڈیا باہر کھڑا ہے، زہیب نے پریشانی سے کہا۔ سرمد نے فون بند کیا اور پریسا کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ سرمد کو زندگی میں پہلی بار اپنی شہرت سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ پریسا دیکھو، میں میڈیا کو ہینڈل کرتا ہوں، تم، سرمد نے کہنا چاہا لیکن پریسا نے اسے روک دیا۔ آپ کیا ہینڈل کریں گے سرمد صاحب؟ یہ آپ کی دنیا ہے جہاں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیمرے کے سامنے ہوتا ہے۔ میرے ابا نے پوری زندگی شرافت سے گزاری اور آج آپ کا نام ان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، وہ پریسا نے روتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دوسری طرف دانیال نے جب ٹی وی پر یہ خبر دیکھی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر سرمد کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ سغرا بیگم اسے روکتی رہ گئی لیکن وہ نہیں رکا۔ میڈیا کی بھیڑ کو چیرتا ہوا دانیال سرمد کے لاؤنج میں داخل ہوا جہاں سرمد اور شائستہ بیگم بیٹھے تھے۔ کہاں ہے وہ سٹار؟ دانیال نے چکتے ہوئے پوچھا۔ دانیال بیٹا آرام سے بات کرو، شائستہ بیگم نے آگے بڑھ کر کہا۔ آرام سے بات کروں آنٹی؟ میری بہن کی زندگی برباد کر دی آپ کے بیٹے نے۔ پریسا کہاں ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں۔ دانیال نے سرمد کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم اپنے فینس کے سامنے مذاق نہیں بننا چاہتے، تو یہ تمہاری سستی شہرت میرے ابا پر الزام لگا رہے ہیں تمہارے میڈیا والے۔ سرمد نے دانیال کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا۔ دانیال تم غصہ تھوکو، یہ سب میں نے نہیں کیا، میں خود پتہ لگا رہا ہوں کہ یہ کس کی گھناؤنی چال ہے۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، دانیال نے طیش میں کہا۔ اسی وقت پریسا نیچے آئی، اس کا بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ پریسا چلو میرے ساتھ، اب تم اس گھر میں ایک منٹ نہیں رہو گی۔ دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پریسا نے سرمد کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی غرور نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی التجا تھی، لیکن پریسا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ میں چل رہی ہوں بھائی، پریسا نے مدھم آواز میں کہا۔ پریسا پلیز مت جاؤ، اس طرح جانے سے میڈیا کی خبروں کو سچ مان لیا جائے گا۔ سرمد نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ مجھے میڈیا کی پرواہ نہیں ہے سرمد صاحب، مجھے اپنے ابا کی عزت پیاری ہے اور اس گھر میں رہ کر میں روز تماشا نہیں بن سکتی، پریسا نے کہا اور دانیال کے ساتھ باہر نکل گئی۔ میڈیا نے انہیں گھیرنے کی کوشش کی لیکن دانیال پریسا کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے گیا۔ اگلے دن سرمد اپنے اسٹوڈیو میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ زہیب اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ سرمد پتہ چل گیا ہے یہ سب کس کا کام ہے؟ زہیب نے فائل میز پر سرمد پتہ چل گیا ہے یہ سب کس کا کام ہے؟ زہیب نے فائل میز پر پٹکی۔ کس کا کام ہے؟ جلدی بتاؤ، میرا دماغ پھٹ رہا ہے، سرمد نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ تمہارا پرانا مینیجر کامران ہے، یاد ہے نا تم نے اسے پچھلے سال پیسوں کی غبن پر نوکری سے نکالا تھا؟ اس نے الہی بخش صاحب کے ایک پرانے عدالتی کیس کا ریکارڈ نکالا۔ وہ کوئی مجرمانہ کیس نہیں تھا بلکہ زمین کا کوئی سول جھگڑا تھا جس میں وہ بے قصور ثابت ہوئے تھے، لیکن کامران نے اسے مرچ مسالہ لگا کر میڈیا کو بیچ دیا تاکہ تم اسے بدلہ لے سکے۔ زہیب نے تفصیل بتائی۔ سرمد نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ اس کمینے کی یہ جرأت! میری وجہ سے ایک معصوم لڑکی اور اس کے باپ کی عزت اچھل گئی۔ زہیب مجھے ابھی پریسا کے گھر جانا ہوگا، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ پریسا کا بھائی تمہیں جان سے مار دے گا اور میڈیا ابھی بھی تم پر نظر رکھے ہوئے، زہیب نے سمجھایا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں نے پریسا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، وہ سچی تھی، میں ہی غرور کے اندھیرے میں اندھا ہو چکا تھا۔ سرمد نے اپنی جیکٹ اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ پریسا اپنے چھوٹے سے گھر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سغرا بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ امی میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ پریسا نے ماں کی گود میں سر رکھ کر پوچھا۔ بیٹا اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، تمہارے بابا کا نام کوئی میلا نہیں کر سکتا، تم حوصلہ رکھو، سغرا بیگم نے پیار سے کہا۔ اسی وقت باہر زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ دانیال نے غصے سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے سرمد کھڑا تھا۔ تم پھر یہاں آ گئے، نکل جاؤ یہاں سے قبل اس کے کہ میں کچھ اور کر بیٹھوں، دانیال نے غصے سے کہا۔ دانیال پلیز میری بات سنو، مجھے سچ پتہ چل گیا ہے، وہ سب ایک سازش تھی، سرمد نے عاجزی سے کہا۔ سغرا بیگم اور پریسا بھی لاؤنج میں آ گئی۔ سرمد نے پریسا کو دیکھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پریسا مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ خبر کس نے چلوائی تھی، وہ میرا پرانا مینیجر کامران تھا، تمہارے ابا بالکل بے قصور تھے، میری شہرت کی وجہ سے تمہیں یہ دکھ جھیلنا پڑا، میں تم سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ سرمد کی آواز میں سچی شرمندگی تھی۔ پریسا نے گہرا سانس لیا۔
آپ کی معافی سے کیا میرے ابا کی عزت واپس آ جائے گی؟ جو لوگ ٹی وی پر دیکھ کر باتیں بنا رہے ہیں کیا وہ چپ ہو جائیں گے؟ میں پریس کانفرنس کروں گا، میں پوری دنیا کے سامنے سچ لاؤں گا اور کامران کو جیل بھجواؤں گا، سرمد نے پختگی سے کہا۔ لیکن پلیز میرے ساتھ گھر واپس چلو، ماما تمہارے بغیر بہت اداس ہیں، دانیال نے بیچ میں بولا۔ ہماری بہن کہیں نہیں جائے گی، تم اپنے پریس کانفرنس کرو یا جو مرضی کرو، پریسا اب اس رشتے میں نہیں رہے گی۔ سرمد نے پریسا کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کے جواب کا منتظر ہو۔ پریسا نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، سرمد صاحب، آپ سچ سامنے لے آئیں یا میرے بابا کا حق ہے، لیکن جہاں تک اس شادی کا تعلق ہے تو میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو مجھے اپنے برابر نہ سمجھتا ہو۔ سرمد کا دل جیسے ٹوٹ گیا، وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے لوٹ آیا۔ اگلی شام سرمد نے ایک بڑی پریس کانفرنس بلائی۔ تمام بڑے نیوز چینلز وہاں موجود تھے۔ سرمد نے مائک سنبھالا اور پورے اعتماد کے ساتھ بولنا شروع کیا۔ کل جو خبر میری وائف پریسا اور ان کے والد الہی بخش صاحب کے بارے میں چلائی گئی وہ سراسر جھوٹ اور من گھڑت تھی۔ یہ میرے ایک پرانے ملازم کی ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا۔ الہی بخش صاحب ایک نہایت ایماندار اور باوقار انسان تھے اور میری بیوی ڈاکٹر پریسا کنگ ایڈورڈ کی ٹاپر ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ وہ میری لائف پارٹنر ہیں۔ میڈیا سے گزارش ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی کی پگڑی نہ اچھالیں۔ سرمد نے تمام ثبوت میڈیا کے سامنے رکھ دیے اور کامران کی گرفتاری کا آرڈر بھی دکھایا۔ پریس کانفرنس ختم ہوتے ہی سوشل میڈیا پر سرمد کے حق میں لہر دوڑ گئی اور لوگ پریسا کی سادگی اور قابلیت کی تعریفیں کرنے لگے۔ سرمد نے اسٹیج سے اتر کر زہیب کو دیکھا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب پریسا کو واپس لانا ہے۔ نیک کام میں دیری کیسی، چلو پھر، زہیب نے مسکرا کر کہا۔ لیکن جیسے ہی سرمد اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، اس کا فون بجا۔ اسکرین پر شائستہ بیگم کا نام چمک رہا تھا۔ سرمد نے فون اٹھایا۔ ہیلو ماما، میں نے پریس کانفرنس کر دی ہے، اب سب ٹھیک ہے، سرمد نے خوشی سے کہا۔ دوسری طرف سے شائستہ بیگم کے رونے کی آواز آئی جو شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ سرمد، جلدی ہسپتال پہنچو، پریسا کا ہسپتال کے باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سرمد کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سرمد پاگلوں کی طرح ہسپتال کے کوریڈور میں بھاگ رہا تھا۔ سامنے ہی زہیب اور بیگم شائستہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے۔ دانیال اور سغرا بیگم بھی وہاں موجود تھی۔ دانیال کا چہرہ غصے اور پریشانی سے لال تھا۔ ماما، پریسا کیسی ہیں؟ کیا ہوا اسے؟ سرمد نے ہامتے ہوئے پوچھا۔ شائستہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، وہ ہسپتال سے نکل رہی تھی کہ ایک تیز رفتار بائک والے نے اسے ہٹ کر دیا۔ ڈاکٹرز اندر ہیں، کوئی کچھ نہیں بتا رہا۔ دانیال نے سرمد کو دیکھا اور غصے سے آگے بڑھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اس تماشے میں میری بہن کو نہ گھسیٹتے تو وہ آج پرسکون ہوتی۔ دانیال بھائی، خدا کے لیے اس وقت مجھ سے لڑ لو، مجھے مار لو، لیکن پریسا کے لیے دعا کرو، میں اپنی زندگی میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ سرمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کا غرور بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اسی وقت آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کیسی ہے؟ سغرا بیگم نے تڑپ آگے بڑھی۔ ڈاکٹر نے ماسک اتارا اور مسکرائی۔ شکر ہے اللہ کا، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ سر پر معمولی چوٹ آئی تھی اور فریکچر ہے ہاتھ پر، لیکن کوئی اندرونی زخم نہیں ہے۔ ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ سب نے ایک لمبا سانس لیا۔ سرمد نے وہیں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وارڈ میں پریسا بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے سیدھے ہاتھ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ سغرا بیگم اور شائستہ بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی۔ دانیال باہر کھڑا زہیب سے بات کر رہا تھا۔ سرمد آہستہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ پریسا نے اسے دیکھا اور اپنی نظریں پھیر لی۔ پریسا، سرمد کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں سرمد صاحب، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پریسا نے مدھم لیکن سخت لہجے میں کہا۔ شائستہ بیگم اٹھی اور سغرا بیگم کا ہاتھ پکڑا۔ بہن چلیں ہم باہر چلتے ہیں، ان دونوں کو بات کرنے دیتے ہیں۔ دونوں مائیں کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ سرمد پریسا کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے پریسا کا دوسرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ پریسا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن سرمد نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ پریسا، میں نے دنیا کے سامنے سچ رکھ دیا ہے۔ میں نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ کامران جیل جا رہا ہے۔ تمہارے ابا کی عزت پر اب کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، سرمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پریسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا ہسپتال میں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے ابا کا نام صاف کیا۔ شکریہ مت کہو پریسا، مجھے معاف کر دو، میں واقعی بہت مغرور تھا، اپنی شہرت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ گاؤں کی سادگی کا مطلب جاہل ہونا ہوتا ہے، لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ اصل معیار ڈگری یا گلیمر سے نہیں، اخلاق اور شرافت سے بنتا ہے۔ سرمد نے سچے دل سے اعتراف کیا۔ پریسا نے اس کی طرف دیکھا۔ سرمد کی آنکھوں میں ندامت اور محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ سرمد صاحب، مجھے آپ کی شہرت سے مسئلہ نہیں تھا، آپ کے رویے سے تھا۔ آئی نو، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ شادی کی پہلی رات تمہیں چھوڑ کر گیا، مجھے اپنے آپ پر شرمندگی ہے، لیکن پلیز مجھے ایک موقع دو۔ میں اب وہ مغرور سنگر نہیں، تمہارا شوہر بن کر رہنا چاہتا ہوں، سرمد نے عاجزی سے کہا۔ پریسا نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اگر میں معاف نہ کروں تو میں تب تک پاپڑ بیلوں گا جب تک ڈاکٹر پریسا مجھے پاس نہیں کر دیتی، سرمد نے مسکرا کر کہا۔ پریسا کے لبوں پر بھی ہلکی سی ہنسی آ گئی۔ 3 ہفتے بعد پریسا کا پلاسٹر کٹ چکا تھا اور وہ اب بالکل ٹھیک تھی۔ سرمد کے گھر میں ایک چھوٹی سی فیملی گیٹ ٹوگیدر تھی۔ دانیال اور سغرا بیگم بھی وہاں موجود تھے۔ دانیال کا غصہ اب ختم ہو چکا تھا کیونکہ اس نے پچھلے چند ہفتوں میں سرمد کو پریسا کا خیال رکھتے ہوئے بدلتے دیکھا تھا۔ یار سرمد، بھابھی تو اب تمہاری باس بن چکی ہیں، زہیب نے لاؤنج میں چائے پیتے ہوئے ہنس کر کہا۔ باس نہیں، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے، سرمد نے پریسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو شائستہ بیگم کے ساتھ ناشتے کی ٹرے سیٹ کر رہی تھی۔ دانیال سرمد کے پاس آیا اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ سرمد، میں نے شروع میں تم سے بہت بدتمیزی کی، اس کے لیے معذرت، لیکن اب مجھے اطمینان ہے کہ میری بہن خوش ہے۔ نہیں دانیال، تمہارا غصہ بالکل جائز تھا، تم نے ایک اچھے بھائی کا فرض نبھایا۔ اب پریسا میری ذمہ داری ہے اور میں اسے کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا، سرمد نے پختگی سے جواب دیا۔ شام کو سب کے جانے کے بعد سرمد اور پریسا گھر کے ٹیرس پر کھڑے تھے۔ لاہور کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سامنے شہر کی بتیاں چمک رہی تھی۔ سرمد نے پریسا کے کندھے پر شال ڈالی۔ تھک تو نہیں گئی ڈاکٹر صاحبہ؟ بالکل نہیں، بلکہ آج بہت دنوں بعد دلی سکون ملا ہے، پریسا نے مسکرا کر کہا۔ سرمد نے جیب سے ایک خوبصورت قیمتی پین نکالا اور پریسا کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے پین؟ پریسا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تاکہ کنگ ایڈورڈ کی ٹوپر جب اپنے مریضوں کے لیے نسخہ لکھے تو اسے یاد رہے کہ اس کا شوہر اس کی قابلیت پر کتنا فخر کرتا ہے۔ پریسا، میں نے سچی محبت کرنا تم سے سیکھا، آئی لو یو۔ سرمد نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ پریسا کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ اس نے پین تھاما اور سرمد کے شانے پر سر رکھ دیا۔ آئی لو یو ٹو سرمد۔ ان دونوں کی زندگی کا نیا اور خوبصورت سفر اب سادگی، محبت اور ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ شروع ہو چکا تھا، جہاں اب کسی انا یا جھوٹے غرور کی کوئی جگہ نہیں تھی۔